بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تلاش نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج بہت اہم دن تحریک تحفظ آئین پاکستان اور جماعت اسلامی، ظاہر تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کافی ساری جماعتیں شامل ہیں، جن میں مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ان کا جو ہے نا دھرنا اور احتجاج اور پورا اسلام آباد جو ہے نا، اسلام آباد کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں مختلف کیسز جو ہے نا آج زیر سماعت ہیں، ان پر بھی کچھ فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں یا جماعت اسلامی کی قیادت نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ان کا اسلام آباد میں دھرنا روکنے کی کوشش کی گئی تو ہماری یہ تحریک جو ہے، احتجاج جو ہے، یہ حکومت گھیراؤ تحریک میں بدل جائے گا۔ اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اپڈیٹ بھی رکھیں گے آپ کو جوں کچھ اپڈیٹس آتی جائیں گی۔ لیکن ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اور جماعت اسلامی کا دھرنا یا ریلیاں جو ہیں وہ اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں۔ پہلے اس پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پوچھیں گے کہ پورے پنجاب میں جو ہے نا پولیس کی جانب سے کارکنوں پر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ چوہدری صاحب، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد کو جو ہے نا تمام داخلی راستے جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں اور تحریک کے تحفظ آئین پاکستان اور جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنی ماہرانہ رائے جو ہے اور اپنا تجزیہ پیش کریں۔ طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ آج کا جو دن ہے، آج جمعۃ المبارک ہے اور 26 جو ہے وہ جولائی ہے، اور آج دو جو ہے ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، جنہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی ہے، اور وہ آج جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگیں گے اور ساتھ دھرنا بھی دیا جائے گا۔ چونکہ آج جماعت اسلامی کی طرف سے کال تھی، تو اس کے بعد جو ہے تحریک آئین پاکستان تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی کال آ گئی، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج انتہائی اہم دن ہے اور انتہائی نازک موڑ کے اوپر پاکستان کھڑا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے ہم اسی چیز کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ جس وقت ہم صبح آج آفس آ رہے تھے تو اس وقت اسلام آباد کو جو ہے اس کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا اور وہاں پہ پولیس کی بھاری جو ہے نفری وہ تعینات کر دی گئی، جس کی وجہ سے عوام الناس کو انتہائی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی فوٹیج بھی آپ کو اس میں ہم دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ لوگوں کو کیا کیا جو ہے مشکلات درپیش آئی ہیں۔ دوسرا طاہر صاحب، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آج حکومت پنجاب اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو ہے 144 کے جو ہے وہ بھی 3 دن کے لیے لگا دی ہے، تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ جلسہ جلوس دھرنا جو نہ دے سکے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعے کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کے جو قائد ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کی کال ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، ورکر ہیں اور عام لوگوں سے بھی انہوں نے اپیل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج جو ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، یہ دھرنا کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ دھرنا 25 کروڑ عوام کے لیے ہم جو ہے نا وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو اس وقت ظلم زیادتی اس وقت ہو رہی ہے، اسپیشلی جو ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی صورت میں، بجلی کے جو ریٹ ہیں ان کی صورت میں، تو وہ آج ڈفرینس ہے۔ چوہدری صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا جو احتجاج ہے اور جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے، کن معاملات پر جو نا یہ حکومت سے احتجاج کر رہی ہیں، اس میں ڈفرینس ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کریں آپ۔ دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ اس کے مطالبات کچھ اور ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کے تحفظات ظاہر ہے، وہ نام سے ہی ظاہر ہے، لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ بجلی کی جو مہنگائی ہے اور اشیاء خورد و نوش کی جو مہنگائی ہے، عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس پر دھرنا دینے کی اور ریلیاں نکالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے طاہر صاحب درست فرمایا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یہ آلریڈی
کافی دنوں سے اناؤنس تھا اس کا، اور ایک مرتبہ تو اس کو پوسٹ پون بھی کر دیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی اسپیشلی ایک ہی جو ہے مقصد لے کے آئی ہے، وہ نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کی جو روز افزوں رفتار ہے اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو جب تک کم نہیں کیا جائے گا، تیل کی پٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء پرگنوش کی قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں، ہمارا جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا۔ اور ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اچھا چوہے صاحب، یہ دھرنا دیں گے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے؟ ہاں، یہ بڑا عام سوال ہے آپ کا کہ یہ جو ہیں یہ دھرنا دیں گے یا میرا مطلب ہے کہ احتجاج کریں گے واپس چلے جائیں گے؟ نہیں سر، ایک تو دھرنا چوہے صاحب ہم نے دیکھا ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری، کہ چند دن پہلے جو نا 8 دن تک دھرنا دیے رکھا تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں۔ اس وقت بھی جو نا اسلام آباد کو چاروں جانب سے سیل کر دیا گیا تھا، آنے جانے میں لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس وقت جو نا انتظامیہ نے کوئی 144 جو ہے نا وہ نافذ نہیں کی تھی یا کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس میں اویسلی ایک تو جو کاز تھا ان کا وہ تھوڑا سا بالکل مختلف تھا فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے مظلوم عوام کے حوالے سے، اس حوالے سے بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس موقع پر جب تحریک تحفظ آئین پاکستان اور جماعت اسلامی احتجاج یا دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اسلام آباد کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا، اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو درپیش ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اس پر میں چوہے صاحب آپ سے مزید بھی پوچھوں گا، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو نا دھرنا دینے جا رہے ہیں جماعت اسلامی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس نے جلسے کے لیے ریلی کے لیے جو نا درخواست دی ہے جسٹس سمن رفت جو نا ان کی عدالت میں۔ ابھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور دیگر متعلقہ جو ادارے ہیں CDA وغیرہ ان کو طلب کر لیا ہے کہ کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہ ان کو اجازت دی جائے یہاں پہ دھرنا دینے کی یا ریلی کرنے کی یا احتجاج کرنے کی۔ اس پر بھی ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن چوہے صاحب دوسری جانب پورے پنجاب میں جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں، ورکر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے جو ہے نا وہ پولیس مار رہی ہے۔ گزشتہ روز سے یہ چھاپے شروع ہو گئے تھے، اس صورتحال پر جو نا آپ کیا کہیں گے؟ بالکل طاہر صاحب، آپ نے درست فرمایا ہے کہ جیسا کہ مختلف یہ جو جماعتیں آج اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہیں، اور آج جماعت اسلامی کا تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ان کا پروگرام ہے، دھرنا دینے کا پروگرام ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا۔ لیکن تھوڑا سا آپ نے کہا ہے کہ چند روز قبل بھی ایک دھرنا جو ہے وہ تقریباً 8 روز تک جاری رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام الناس کو اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں بعد میں حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کی صورت میں وہ دھرنا جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا، اور وہ دھرنا فیض آباد کے مقام پر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، ان کا جو مقام ہے وہ ہے ڈی چوک۔ یہ بالکل ڈی چوک کے سامنے جو ہے آج اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا آج پارلیمان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس میں وہ بھوک ہڑتالی کیمپ بھی ہوگا، اور وہاں پہ ان کا جو پروگرام ہے کہ ہم جلسہ بھی کریں گے اور وہاں پہ وہ بیٹھیں گے بھی۔ یہ اچھا چوہے صاحب، میں آپ کو یہاں پہ ٹوک رہا ہوں، پہلے بات کر لیتے ہیں جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی جو دھرنا دینے جا رہی ہے اور جو اس کے مطالبات ہیں، مہنگائی، بجلی کی قیمتوں میں کمی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی اور دیگر جو اشیاء ضروریہ ہیں عام عوام کے لیے، ان کی قیمتوں میں کمی کے لیے مطالبات رکھ رہی ہے جماعت اسلامی، اس حوالے سے دھرنا دے رہی ہے۔ تو یہ چوہے صاحب آلریڈی حکومت جو ہے، خاص طور پہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جو نا وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور پھر میاں نواز شریف جو نا ان کو آپ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ جو نا وہ کہہ چکے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہے نا وہ عوام پر بہت بڑا بوجھ ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکے عوام کو ریلیف دیا جائے، اس پر حکومت کام کر رہی ہے۔ سولر کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے ہم کئی دفعہ جو نا وہ بات چیت کر چکے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا یہ دھرنا کیا ضروری ہے، یا اس دھرنے کو لے کے حکومت جو ہے اس دھرنے کی وجہ سے کوئی مزید اقدامات کرے گی، ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی، کیا کرے گی؟ وہ تو آلریڈی کچھ بن پڑ رہا ہے، حکومت وہ کر رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے۔
ताज साहब बिल्कुल नो डाउट आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि वो हुकूमत कर रही है, और जैसे कि आपने सोलर का बात किया है, तो सोलर का जो सिस्टम है जो अवाम उन्नास को देने जा रहे हैं, वहाँ पे पूरा भी बन गया, वो सिर्फ पंजाब की हद तक जो है महदूद है। बाकी आपके जो 3 सूबे हैं वहाँ पे इस तरह का अभी तक कोई प्रोग्राम जो है ना अनाउंस नहीं। बाकी हुकूमत जहाँ तक है वो भी अपने तौर पे, स्पेशली जो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी कोशिश है कि हर तरह से आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन सर आप देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो बिजली के रेट हैं उनमें जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हर आए दिन जो है ना वो आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे ये जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं मैं बताने जा रहा हूँ कि एक नेपरा को एक और जीबी एप्लीकेशन जो है वो मौसूल हो गई, जिसमें उन्होंने कहा है ₹2.83 फ़ी यूनिट जो है वो बिजली के रेट जो है ना बढ़ाने की मंजूरी दी जाए। और ये आपको यही तो मुतालबात है जमात इस्लामी के जो साहब। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हुकूमत जो है ना अपने तौर पर कोशिश कर रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो बड़े कंसर्न हैं इस मामले में, और वो बार बार हुकूमत को जो है ना, हुकूमत के अरबाब इख्तियार जो हैं उनको कह रहे हैं कि आप जिस तरह भी बन पड़े आवाम पर ये जो महंगाई का बोझ है इसको कम करने के लिए इक़दाम करें। तो सब आप नहीं समझते कि ये जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं इन पर हुकूमत ऑलरेडी काम कर रही है, तो ये जो धरना देने जा रहे हैं इसको बजाय रोकने के उनको आने दे हुकूमत। और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए गए थे, इसी तरह मुज़ाकरात करके उनको यकीन दहानी करवाई जाए। तो मेरा नहीं ख्याल चौधरी साहब कि जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में धरना देने की ज़रूरत पेश आएगी या ज़रूरत पड़ेगी। ताज साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और बड़ा अच्छा सलूशन जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को दिया है कि जितने भी आज आपके इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहे हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, और उनको जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन होंगे, पुरअमन हमारा एहतजाज है, और एहतजाज हर जमात का मैं समझता हूँ कि हक है, जमहूरी हक है। और साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हाफ़िज़ नेमर रहमान साहब जो मुख्तलिफ पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पे वो उन्होंने क़यादत भी किया और वहाँ पे ख़िताब भी किया, और उन्होंने ये बात वाज़िया अल्फाज में कही है कि हमारे जो कारकुनों को छापे मार के गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, एक तो फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर हमारे एहतजाज को आज जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जो आज जुम्मतुल मुबारक के 3 बजे के बाद जो है काफ़िले जो है पूरे मुल्क से जो काफ़िले आ रहे हैं, कराची से भी आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहे हैं, इनका जिस तरह का फ़िरूख इस्लामाबाद की तरफ होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी क्योंकि एक स्ट्रीट पावर है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने हुकूमत से कहा जी कि अगर हमारे पुरअमन धरने को रोकने की कोशिश की गई तो हमारा ये जो एहतजाज है ये हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। ये इसको चौधरी साहब धमकी समझा जाए या क्या कहा जाएगा? हाँ देखें ना ताज साहब, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बात कही है कि आज के एहतजाज को हुकूमत जो है ना इसको बिल्कुल रोके ना, और हम पुरअमन हैं और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन उन्होंने ये साथ ये भी कहा है कि हम वहाँ पे बैठेंगे डी चौक में जब तक हम हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। लेकिन ये जो आपने बात की है बड़ी खूबसूरत बात की है कि हुकूमत जो है ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ जो है हैसियतों में इन इक़दाम पर गौर कर रही है, मुझसे महंगाई को भी रीच जो है वो कमी की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो जमात इस्लामी का आज का जो धरना है मैं समझता हूँ कि ये एक तो आपकी सियासत का नया रुख मुतय्यन करेगा। अगर हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात ना माने तो मैं समझता हूँ कि आज जो बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं वो ये एहतजाज मिलकर हुकूमत जो है इससे जो है वो अपने घर भी जा। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी के मुतालबात सिर्फ महदूद है महंगाई तक या उनका कोई और मुतालबा भी है? नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी का और कोई मुतालबा नहीं है। इसमें ना तो मुल्क में असरनो इंतखाबात का मुतालबा है, ना ही फॉर्म 45, 47 का मुतालबा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद लेके जो है वो निकले हैं, और आज इसी मकसद के लिए वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर चौधरी साहब ये बात है तो फिर हुकूमत जो है जिस तरह पूरे पंजाब में हाफ़िज़ नईमुर रहमान और जो जमात इस्लामी की क़यादत है वो बता रही है, कह रही है कि हमारे कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, ये तो बड़ा आसान सलूशन है। हुकूमत जो है ना वो जमात इस्लामी की क़यादत को बुलाए, इस्लामाबाद में आने दे, उनको टेबल पर बिठाए। जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, इसी तरह जमात इस्लामी को बताया जाए कि हुकूमत जो है ना ऑलरेडी इक़दाम कर रही है। जो इक़दाम कर रहे हैं मैं वो सब गिनवा नहीं सकता, वो उनके सामने रखे टेबल पर कि ये देखें जी हम कर रहे हैं। और
ہم جو نا مزید اس کے لیے جو نا آگے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ جماعت اسلامی کو دھرنا دینے کی ضرورت پڑے گی یا وہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ تو بآسانی جو نا اس کو جو نا تحریک اس جماعت اسلامی کو جو نا وہ مطمئن کیا جا سکتا ہے. جی طاہر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ آپ کی میرا مطلب ہے کہ اپنے کہنے کی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے یہ. اگر اس طرح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا کہ جس وقت ہم لوگ آفس آ رہے تھے تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور پورے جو اسلام آباد کو اس وقت اسلام آباد کی انتظامیہ نے سیل کر دیا ہے. ریڈ زون تک اس وقت جو ہے وہاں پہ پہنچنا پڑا لوگوں کا مشکل ہو چکا ہے. لیکن جس وقت یہ آج 3 بجے جو ہے قافلے جو ہے وہ راولپنڈی سے بھی, پھر مری سے بھی, اور پھر دوسرے اضلاع سے بھی جس وقت وہ نکلیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑا جو ہے نا وہ انتظامیہ کے حکومت اور نظامیہ اور یہ جو نوجوان آج نکل کے آ رہے ہیں, لوگ ورکر نکل کے آ رہے ہیں, ان کے درمیان تصادم کا خطرہ بھی ہے. اس میں شیلنگ بھی ہو سکتی ہے, راستے مزید بھی بند ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت ان کو بتائے, ٹیبل کی بیس پہ لے کے آئے, بٹھا کے بتایا کہ حکومت فلاں جو ہے اقدامات کر رہی ہے. لیکن نہیں, اس میں یہ ہے طاہر صاحب کہ حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ یہ جو بجلی کے اس وقت جو ٹیرف ہے, جو اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ 200 یونٹ کا ریٹ کو چھوڑ ہے اور 200 کے بعد جو ہے ریٹ کو چھوڑ ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو یہ سلیب سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے, پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیبل کی مذاکرات پہ بیٹھ سکتے ہیں. کہ اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ سلیب سسٹم نے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ انتہائی بے پس مجبور کر دیا ہے, اور وہ جو عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم روٹی کھائیں یا بجلی کا بل ادا کریں. جی چوہے صاحب, دوسرا جو احتجاج ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان. ابھی تک ان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں ملی. جسٹس سمن رفت کی جو عدالت ہے اس میں جو نا ان کی درخواست ابھی تک پینڈنگ ہے, لیکن امید ہے کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے اس پر کوئی فیصلہ ہو جائے گا. سی ڈی اے اور الیکشن کمیشن اور دیگر متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے جواب طلب کر رکھا ہے جسٹس سمن رفت نے. تو ان کے کچھ مطالبات جو نا جماعت اسلامی سے مختلف ہیں, گو کہ اس میں وہ مطالبات بھی شامل ہیں جو جماعت اسلامی مطالبات کر رہے ہیں, لیکن وہ عمران خان کی جو جیل سے رہائی ہے, بشرا بی بی کی رہائی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر خواتین اور حضرات جو اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہیں, ان سب کی رہائی کے لیے جو نا پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. جو صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ان کو اجازت مل جائے گی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی یا ریلی نکالنے کی اجازت مل پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دفعہ 144 جو ہے نا وہ لگا دی گئی ہے. فائز صاحب یہ بڑا عام آپ نے کوشچن کیا ہے, اور اسپیشلی جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو اور جماعت اسلامی والوں کو بھی اجازت مل جائے گی. تو قطعاً اس کی ابھی تک جو میرے پاس ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ حکومت اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ راستہ دے گی اور لوگوں کو خوش آمدید کہے گی, ویلکم کرے گی کہ آپ لوگ آئیں, بیٹھیں اور دھرنا دیں. آج جمعے کے بعد جو حالات و واقعات بننے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو ہے ایک آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ جو ہے نا وہ شروع ہوگا, اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکر آ رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں, جو سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں, ان کو روکنے کے لیے ہر طرح کا حربہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, جس میں آنسو گیس کا استعمال بھی ہے, لاٹھی چارج بھی ہے, دیگر بھی حکومت کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ استعمال کرے گی. اور کسی صورت میں بھی نہ تو ان کو یہاں پہ بیٹھنے دیا جائے گا, نہ ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی. اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ جمعے کے بعد جو ہے نا وہ آئے گا. اچھا چوہے صاحب, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو نا ساتھ ساتھ یہ اس سے بھی میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ رکھیں. ایک تو اس وقت سماعت جاری ہے پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں. آج جو احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اجازت کی درخواست ہے اس پر سماعت جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے ضلعی انتظامیہ کو نوٹس جاری کر رکھے تھے. اب جو نا ابھی ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ انتظامیہ عدالت میں پیش ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن ابھی اس میں جو نا فیصلہ ہونا ہے. تو اس پر جو نا چوہے صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ 3 دن کے لیے, لیکن اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں جو نا چیلنج کر دیا گیا. درخواست جو نا اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں
دی گئی ہے اور پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی۔ عدالت دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے پٹیشن کی حتمی فیصلے تک دفعہ 144 کا نفاذ معطل کیا جائے۔ تو یہ سب کیا کہیں گے، اس پر کیا فیصلہ آ سکتے ہیں؟ جی سر، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو 144 ہے یہ انتظامیہ جو ہے یہ کسی وقت بھی آپ کے ملک کے اندر جس وقت کوئی ایسا کا ایجیٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ 144 لگا دی جائے اور 10 سے 12 سے 18 آدمیوں کے مجمع کو جو ہے ایک جگہ اکٹھے نہ ہونے دیا جائے، اور اس سے وجہ سے یہ جو 144 کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آلریڈی جو ہے یہ جو آج دھرنے کا ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم دینے جا رہے ہیں، تو یہ اسی کو مد نظر رکھ کر پورے پنجاب میں اور اسلام آباد میں جو ہے نا آج 144 کا نفاذ جو ہے وہ 3 دن کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اب عدالت اس کے اوپر جو اپلیکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ موو ہو چکی ہے اور اس کے بعد عدالت کیا جواب دیتی ہے، تو یہ تو لاہور ہائی کورٹ میں، جی ہاں ہائی کورٹ میں، تو یہ تو عدالت یہ پنجاب تک کا معاملہ ہے، لیکن اسلام آباد کا معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے۔ بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایک اور جو نا تازہ ترین اپڈیٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمر رفت امتیاز نے پی ٹی آئی کے ذمہ داران اور ضلعی انتظامیہ کو آج کے جو احتجاج تحریک تحفظ پاکستان عائن کرنے جا رہی ہے اس کے لیے جو نا مشاورت کر کے حل نکالنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، تو یہ 12:30 بجے دوبارہ سماعت اس کی شروع ہوگی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت سے یہ اجازت مل جائے گی یا دونوں فریق جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے؟ صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، جیسا کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس وقت 2 جماعتیں جو ہیں بڑی جماعتیں ہیں، اسپیشلی ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعت اسلامی، دیگر جماعتیں بھی گو کہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن آج کا جو احتجاج ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ کسی بھی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اگر حکومت نے ہوشمندی کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ اقدامات نہ کیے۔ اور جیسا کہ ان جماعتوں کے سربراہان جو ہے محمود خان چکزئی اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ورکروں کو یا ہمیں اگر روکنے کی کوشش کی تو پھر دم مسک نظر ہوگا، اور یہ آپ کے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اور جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے یا دیگر شرک پسندی بھی ہو جائے تو وہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج یہ جو دن ہے اس کو خیر و عافیت کے ساتھ سے نکل جائے۔ عدالت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں، میرے خیال جمعے کا وقفہ ہو جائے گا، جمعے کے فوراً بعد جو ہے 12 بجے تک کا ٹائم دیا ہے عدالت نے اسلام آباد کی طرف سے۔ جو آج عدالت میں جو وکلا جو ہے پیش ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آلریڈی ایک بہت بڑی جماعت اسلامی جو ہے اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے آ رہی ہے، دھرنا دینے کے لیے آ رہی ہے، تو دوسری طرف جو جماعت ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ بھی جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ آپس میں میرا مطلب ہے کہ بہت بڑا۔ اچھا چوہدری صاحب، یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال جو نا وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک فیصلے جو نا وہ آئین اور قانون کے مطابق آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ ریلیف مل رہا ہے۔ اس کے باوجود جو نا تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ یہ احتجاجی مظاہرہ یا دھرنا دینے جا رہی ہے۔ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ایک ایسے وقت میں جب کہ تمام عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو ریلیف دے رہی ہیں، آئین اور قانون کو جو نا سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو نا وہ سنوائی بھی ہو رہی ہے، تو ایک ایسے وقت میں جو نا آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، یہ کوئی دانشمندی کی بات ہے چوہدری صاحب یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن طاہر صاحب تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جب بنی تھی تو اس وقت معاملات کچھ اور تھے۔ آج جو معاملات ہیں یہ تحفظ آئین پاکستان کے اوپر جو ہے نا نہ دھرنا دیا جا رہا ہے، نہ میرا مطلب احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے بانی تحریک عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر جو پی ٹی آئی کے جو ورکر اس وقت جیلوں میں قید ہیں ان کی رہائی کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ چکے ہیں، ان کو بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے ان کا یہ دھرنا بنتا ہے یہ نہیں بنتا ہے۔ تو آج کے جو مطالبات ہیں ان کے کچھ اور ہیں، وہ کسی اور مقاصد کے لیے جو ہے وہ آج باہر نکل رہے ہیں۔
جی جی چوئی صاحب، ابھی تازہ ترین ایک اور خبر آئی ہے کہ شاہ جی محمود جی قریشی جو ہے نا وہ حالانکہ جیل میں ہے، لیکن ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ کس مقصد کے لیے مارا گیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم اس خبر کو کنفرم بھی نہیں کر رہے، یہ ابھی تک اطلاع ہے، اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے اس پر بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے مدلل جواب دیے میرے سوالوں کے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں چوئی صاحب کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں عوام جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں، عوام متاثر ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ایک تو مہنگائی نے جو نا وہ کس کے رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کو چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے کنٹینر جو ہے نا وہ سڑکوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے کام والی جگہ پر جانا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والے انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے کام کاج پر، پھر مریض ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے، پھر طلباء ہیں، تو یہ جتنے سیگمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے یہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ پہلے 8 دن TLP کا جو دھرنا تھا اس کے دوران جو ہے نا لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج پھر جو ہے نا ایک دفعہ عوام کو اس طرح سے بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسی تو چوئی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو یا انتظامیہ کو اس میں تھوڑی سی کوئی نرمی کرنی چاہیے، چیک جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، لیکن عام عوام جو ہیں ان کو جو ہے نا ان کی آمد و رفت کو نہیں روکا جانا چاہیے؟ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کے ملک کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سارا نزلہ جو ہے وہ عوام کے اوپر گرتا ہے، اور آپ نے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ پچھلے بھی دھرنے میں آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہ صرف ماضی میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ حکومت کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ حکومت تمام عوام کو کیسے چیک کر سکتی ہے، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ حکومت کا جو مقصد ہوتا ہے اسلام آباد کی طرف جتنے بھی لوگ آتے ہیں دھرنا کے لیے ہیں، وہ یا جلسے کے لیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہمارا ایک احساس ترین جو ہے وہ کیپٹل ہے، اور اس میں پوری دنیا کے جو سفارت خانے ہیں وہ وہاں پہ قائم ہیں، اور اسی وجہ سے جو ریڈ زون کی طرف جو ہے داخلہ جو ہے وہ آج سیل کر دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جس وقت انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر کوئی شک پسند لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کی جو دوڑ ہوتی ہے وہ سفارت خانوں کی جانب کی ہوتی ہے، اور حکومت انہی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یا وہاں پہ جو اساس ادارے ہیں ہمارے، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو پاکستان ہے، وزارت خارجہ ہے، دیگر اور بھی وزارتیں ہیں ہمارے، ان کو تحفظ دینے کے لیے عوام الناس کو وہاں پہ روکا جاتا ہے۔ چلیں چوئی صاحب، ہم جو نا ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا ہمارے ملک کو جی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ چوئی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔